بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. سورۃ شریفہ کے شروع میں باری تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقیقت کو بیان کیا. اس کے بعد باری تعالیٰ نے قرآن کریم کے ماننے والوں کا ذکر کیا ہے اور 6 آیات میں قرآن کریم کے ماننے والوں کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے. قرآن کریم کے ماننے والوں کی 6 تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں بیان فرمائی. پہلی تعریف کی ہے یہ لوگ اللہ پر غائبانہ ایمان رکھتے ہیں. دوسری تعریف کی ہے کہ صحیح طور پر نمازوں کو ادا کرنے کا تمام کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. چوتھے نمبر پر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں ان کی طرف نازل کی جا رہی ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیزیں اتری ہیں ان پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. 5ویں نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ پہلے انبیاء پر جو چیزیں نازل کی گئی تھیں ان پر بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. اور آخری اور چھٹی بات اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان 6 صفات سے متصف فرما دے. ان آیت کریمہ سے ایک بہت حکمت کا مسئلہ اور بہت اہم مسئلہ ثابت ہو رہا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. ان آیات شریفہ سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے. اس لیے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی اور ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پہلے نازل کر دی گئی. ان پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی اور ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پہلے انبیاء پر نازل کر دی گئی. مگر یہ نہیں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آئندہ نازل کی جائیں گی. اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا تو باری تعالیٰ ضرور ارشاد فرماتے کہ ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آئندہ نازل کی جائیں گی. لیکن اللہ نے نہیں فرمایا بلکہ صرف کیا فرمایا ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو نازل کی گئی ہیں آپ پر اور ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو انبیاء سابقین پر نازل کی گئی. بس 2 باتیں. تیسری بات نہیں فرمائی کہ ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آئندہ نازل کی جائیں گی، جس سے ثابت ہوتا کہ کوئی نبی آنے والا ہے یہ ثابت ہوتا. لیکن اللہ نے فرمائے تو ثابت ہو گیا کہ کوئی نبی اب آنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. چنانچہ ہمارا عقیدہ اور اعتقاد اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہیں اللہ کے آخری نبی بھی ہیں. یا رسول اللہ ہے آپ، نبی اللہ ہے آپ، وہیں آپ کیا بھی ہیں خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہیں. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. ان 6 صفات کے پیدا ہونے پر باری تعالیٰ نے ہمیں 2 پھل دیے. ہمارے لیے 2 چیزیں اللہ نے طے کر دی. اللہ ہمیں 6 صفات میں پورے طور پر باری تعالیٰ متصف فرما دے. 2 اللہ نے وعدے کر لیے ہمارے لیے. پہلا وعدہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ 6 صفات پائی جائیں گی وہ راہ راست پر رہیں گے، ان کو گمراہی نہیں چھوئے. دوسری کامیابی انہی کے لیے ہے آخرت میں، اوروں کے لیے نہیں. تو اللہ نے 2 وعدے کر لیے ہیں ان 6 صفات کے اندر متصف ہونے کی صورت میں. پہلا وعدہ کیا ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر رہیں گے، گمراہی ان کے قریب نہیں آئے گی. دوسرا وعدہ ہے اللہ کا کہ کامیابی آخرت میں انہی کو ملے گی، ان کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی.
پہلا وعدہ دنیا کے لیے ہے اور دوسرا وعدہ آخرت کے لیے۔ دنیا میں انشاءاللہ گمراہی قریب کو بھی نہیں آئے گی، اور آخرت میں نجات انشاءاللہ ہمارے ہی لیے ہوگی۔ اللہ ہمیں ان کے صفات میں پورے طور پر متصف فرما دے۔ چنانچہ فرمایا یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یعنی یہی راہ راست پر ہے، گمراہی ان کے قریب بھی نہیں آئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رب نے ہم پر کرم فرمایا، من ربہم فرما دیا۔ کیا فرما دیا؟ من ربہم۔ من ربہم کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندو یہ نہ سوچ لینا کہ ہدایت ہمارے پاس اپنی طرف سے ہے یا ہماری کمائی سے ہے یا ہمارے اعمال سے ہمیں ملی ہے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں۔ راہ راست پر ہونے میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اس لیے جب بھی یاد آئے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے، ہمیں راہ راست پر اللہ نے رکھا ہوا، تو کیا سوچو یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ میرے رب کی طرف سے۔ اولئک مفلحون، اور یہ لوگ کیا ہیں؟ کامیاب۔ اللہ ہمیں دونوں صفات سے اور دونوں نتیجوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ما قبل صرف باری تعالیٰ نے جیسے بھی بتایا ہم نے شروع صورت میں قرآن کریم کے حالات ذکر کیے، پھر اس کے ماننے والوں کا بیان شروع کر دیا، اور ماننے والوں کی 6 صفات اللہ نے بیان کر دی۔ اب باری تعالیٰ نہ ماننے والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب باری تعالیٰ یہاں سے نہ ماننے والوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کی عادت شریفہ یہی ہے کہ جہاں فرمانبرداروں کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ نافرمانوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو فرمانبرداروں کا ذکر آ گیا، اب نافرمانوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ان الذین کفروا علیم سے باری تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے لے کر 15 آیات تک نافرمان بندوں کا ذکر آ رہا ہے۔ کتنی آیات تک بھائی؟ 15 آیات۔ پھر نافرمانی کرنے والوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک کھلے نافرمانی کرنے والے، دوسرے چھپ کر نافرمانی کرنے والے، اندرونی طور پر نافرمانی کرنے والے۔ پہلی ان 2 آیاتوں میں باری تعالیٰ کھلے طور پر اپنی نافرمانی کرنے والوں کا ذکر کریں گے، اور باقی 13 آیاتوں میں چھپ کر اللہ کی نافرمانی جو کرنے والے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ پہلی 2 آیاتوں میں کھل کر جو نافرمانی کرنے میں لگے ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور باقی 13 آیاتوں میں ان لوگوں کا ذکر کریں گے جو چھپ چھپ کر اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں لگے ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ الذین کفروا، ایمان کی تعریف نے بتائی تھی پیچھے، آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی۔ نبی کی الہی باتوں کو، نبی کے اعتقاد پر اور اعتماد پر، نبی کی الہی باتوں کو نبی کے اعتماد پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ نبی کی الہی باتوں کو نبی کے اعتماد پر مان لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ نبی کی الہی باتوں کو، نبی بلکہ کو نبی کی ساری الہی باتوں کو نبی کے اعتماد پر مان لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کفر کی تعریف یہی سمجھ میں آ جائے گی، بہت تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا، جو اہل مت آسانی سمجھ لیں گے۔ نبی کی لائی ہوئی باتوں میں سے، نبی کی لائی ہوئی باتوں میں سے کسی ایک بات کا انکار کر دینا، تو ساری باتوں کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور ان ساری باتوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا ہے تو نبی کی لائی ہوئی ساری باتوں میں سے کسی ایک بات کے انکار کر دینے کا نام کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور ساری باتوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ کتنا اہم مسئلہ ہے ایمان کا۔ نبی نے کتنی باتیں ہمارے سامنے پیش کر رکھی ہیں، ان سب کو ہم نبی کے اعتماد پر مانیں تو مومن ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک بات کا بھی ہم نے انکار کر دیا، غصے میں کیا ہو، جوش میں کیا ہو، بہرحال دوسری حد میں پہنچ گیا۔ اللہ اپنے فضل سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اس لیے سوچ کر چلنا ہے۔ کفر کی تعریف کو ذہن میں رکھو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی کی لائی ہوئی ساری باتوں میں سے کسی ایک بات کو انکار کر دینے کا نام کیا ہے؟ مسواک کر رہا ہے آدمی، مسواک کا انکار کر دیا، نکل گیا ایمان۔ اللہ اپنے فضل سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سواء علیہم، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ فرما رہے ہیں ان پر برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان لانے والے نہیں۔
اللہ نے پہلی خبر دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو لوگ کفر کر چکے ہیں ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں، ان پر آپ کا ڈرانا کیا ہے؟ برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان پر برابر ہے، ڈرانا نہ ڈرانا۔ آپ کو نہیں فرمایا آپ پر برابر ہے ڈرانا نہ ڈرانا۔ اگر ہم تبلیغ میں نکلے ہیں، گشت میں نکلے ہیں، کسی کو دین کی بات بتانے میں نکلے ہیں، دین کی بات بتا رہے ہیں، اور اگلے نے نہیں مانا، اگلا ہماری دعوت پر نہیں آیا، اگلا ہمارے سمجھانے سے بعد نہیں آیا، ہمارا ثواب ختم نہیں ہوا، ہمارا ثواب اللہ کے یہاں پورا ثابت ہو گیا ہے، اس کا مسئلہ رہ گیا ہے۔ اگر وہ مانتا تو اس کو بھی ثواب ملتا، نہ ماننے کی صورت میں وہ محروم ہو گیا، اور جس نے تبلیغ کی ہے، جس نے بات پہنچائی ہے، اس کو پورے کا پورا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ سواء علیہم فرمایا، سواء علیہ کا نہیں فرمایا، کیا نہیں فرمایا؟ سواء آپ پر یہ نہیں فرمایا، بلکہ سواء ان پر برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ثواب بدستور باقی رہے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے مہر لگا دی تو ان بیچاروں کا کیا قصور؟ مہر تو اللہ نے لگا دی، جب مہر لگا دی اللہ نے، ان کی دلوں میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مہر اللہ نے لگائی، تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ نعوذ باللہ تعالی، مہر اللہ لگا رہے ہیں تو ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، جو مہر لگ گئے بیچارے کیا کریں، مجبور ہو گئے۔ اس کا جواب خود آیات شریفہ سے ثابت ہو رہا۔ اللہ فرماتے ہیں علیم بما کانوا یکسبون، بعض آیت میں آتا ہے کہ عذاب علیم بما کانوا یکسبون، ان کے قلوب پر مہر اللہ سبحانہ و تعالی نے لگائی ہے، مگر ان کی گندگیوں کی وجہ سے لگائی ہے، ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کر دیا؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ مہر اللہ نے لگائی ہے، مگر انہی کی کارستانیوں کی، انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے۔ باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے، دنگا کر رہا ہے، وہ مان ہی نہیں رہا ہے، مان نہیں رہا ہے، باپ نے پٹائی کر دی۔ تو پٹائی کتنے کی بھائی؟ باپ نے کی۔ تو باپ نے پٹائی بلا وجہ کی، بلکہ اس کی گڑبڑ کی وجہ سے ایسی اللہ سبحانہ سے مہر لگائی ہے، مگر ان کی گڑبڑوں ہی کی وجہ سے مہر لگائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ہی مہر نہیں لگا دی ہے، مہر لگائے اللہ ان کے دلوں پر، وعلیٰ ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلیٰ ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے۔ ایک تھوڑا ذرا سا نقطہ ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، دین کا ماحول نہ بنائے۔ اللہ نے ہمارا دل بنایا سچ، جو چاروں طرف سے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو جمع کر رہا ہے۔ ہمارے کان چاروں طرف سے سنتے ہیں، اگر پیچھے بولے گا میرے میں سنوں گا نہیں سنوں گا، برابر بولے گا اس سے کو بھی سنے گا، ادھر بولے گا اس کو بھی سنا جائے گا، سامنے بولے تو کان جو ہے وہ ہر طرف سے سنتا ہے، دل ہر طرف سے ادراک کرتا ہے، اس لیے ان کے ادراک کو ختم کرنے کے لیے مہر ضروری ہے۔ تو اللہ نے ان کے ادراک کو ختم کرنے کے لیے مہر لگائی ہے۔ آنکھ صرف سامنے سے دیکھتی ہے، پیچھے سے نہیں دیکھتی، نہ برابر سے دیکھتی ہے، اس لیے آنکھ پر پردہ ڈالنا کافی ہو جائے، اس کا ادراک پردہ ڈالتے ہی کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، دلوں پر مہر لگائی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ ان کا ادراک ختم ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادراک ختم کرنا اپنی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انہی کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمارے لیے ہمارے دلوں کے کھلے رہنے کے فیصلے فرمائے۔ بس ایک حدیث بتا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے کالا، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو باقی رہتا ہے۔ جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے دھل جاتا ہے، نہیں تو باقی رہتا ہے۔ تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کوئی جگہ اس کے دل میں سفیدی کی باقی نہیں رہتی، اور بھلائی کی اس کے دل میں نہیں پہنچ پاتی، دل بالکل اس کا بھلائی کے لیے رک جاتا ہے۔
اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ اللہ بلغان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار ان کے قلوب پر میل ہے، زنگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے قلوب کی حفاظت فرمائے اور اپنے دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کی بار تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے بھائی؟ لکل شیء سیاقلہ وسیاقلۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے مسالے بنا دیے ہیں، چیزیں بنا دی ہیں۔ دلوں کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھو، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ان کو ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے مہر لگایا ان کے قلوب پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب، عذاب عظیم ان کے لیے بڑا عذاب۔